والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تو علم حکمت کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز کسی ترتیب سے بنائی ہے تو یہ کوئی بے فضول نہیں بنائی، مگر ایک اس ترتیب کے پیچھے ایک تفصیل پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر، روئے زمین پر جو چیز اتری سب سے پہلے، جو آدم علیہ السلام اس دنیا میں، تو وہ توبہ کی صفت کو لے کر زمین پر اترے، اور دوسری چیز جدائی یعنی بیوی، یعنی مجاہدے کے اندر دو ہی شرطیں پائی جاتی ہے کہ اس وقت اپنے گناہوں پر انسان توبہ کرے اور دوسرا اپنے بیوی بچوں سے علیحدہ ہو جائے۔ گویا بیوی کے ساتھ رہ کر مجاہدہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس سے دور رہ کر کیا جائے۔ آج کل ہم پر کافی لوگوں پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو بھائی یہی ہے کہ دین کی لذت جو ہے وہ اسی میں، جب تک کہ وہ بیوی سے جدائی نہ کرے ہوگا نہیں۔ یہ چلہ کشی کے اندر یہی شرط ہوتی، کیونکہ آج تک کسی نے چلے کے اندر بیوی کو لے کے نہیں جاتا۔ تبلیغ میں بھی اگر آپ یہی ترتیب دیں گے تو بیوی کو جدا اور مرد کو جدا کیا جاتا ہے، مستورات کو، وہاں بھی یہی جدائی والی صفت پائی جاتی ہے۔ ہر جگہ جب مجاہدہ آئے گا اس میں جدائی تھوڑی سی ضرور آتی ہے، وہ عارضی ہوتی ہے، اور یہی حکمت ہے۔ اور پہلی توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی وہ معصوم انبیاء جن کی ذات سے گناہ کا تصور بھی حرام ہے، کہ جو یہ کہے کہ انبیاء سے گناہ ہوا ہے اس کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، یہ بات کہنے سے ہی اعتقاداً اگر کوئی یہ بول دے وہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ ایک لغزش جو ان سے ہوئی اس کے لیے بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کتنا عرصہ ان کو رکھا، مگر یہ امتحان اس میں اللہ کی حکمتیں تھی، اور وہ چلتے چلتے ہم تک مل گئی۔ یہی چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک معصوم سا بچہ ہمیں نظر آئے گا کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں رونما ہے، ادھر نمرود پیدا ہوتا ہے، ادھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بغیر ماں باپ کے، اس کو بھی ماں باپ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اب پیدائش کا انداز دیکھو، ایک ہی طرح، یہ جو پیدائش کا انداز ہے وہ ایک ہی طرح چل رہا ہے، وہ بھی بغیر ماں باپ کے پل رہا ہے، یہ بھی بغیر ماں باپ کے پل رہا ہے۔ مگر یہ جب بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کی پہچان کی تلاش میں نکلتا ہے، اور وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ سے لڑنے کے لیے نکلتا ہے، اور حتیٰ ایک تیر آسمان کی طرف چھوڑتا ہے۔ جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے زمینوں کو تو سب کو مار دیا، آسمان کے خدا کو بھی مارنا چاہتا۔ تو ایک تیر جب ادھر بادلوں کی اوٹ میں جب وہ نیچے آیا تو اس پر خون تھا، تو نعوذ باللہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ بس اب اوپر والا بھی گیا، اب میں خدا بن گیا۔ یہ اس رب کے کائنات کی دیکھے کہ ایک ہی چیز ایک ساتھ چل رہی ہے۔ اپنی بندگی کو پہچانو، ہم کس راہ پر ہے۔ اس نے ہر چیز کو دیکھا، اس نے تعمیری اوصاف بھی رکھے ہیں اور تخریبی اوصاف بھی رکھے، مگر تعمیر کے اندر وہ تمہاری مدد کرتا ہے، تخریب میں وہ تمہاری مدد نہیں کرتا، تمہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ حاضر ہے اور ناظر ہے، تو جہاں تم گناہ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اور جہاں تم نیکی کرو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہیں علم یا علم بان اللہ یرا، یہ برائی کے لیے تمہیں فرمایا گیا، اور وہاں جب دین کی مدد کا کہا، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ذالک مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم، دیکھو اللہ مولا مددگار کو کہتے ہیں مولا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی کفر گناہ ہے تو گناہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، پیدا کیا اس نے، اس کا امر نہیں کیا تم، ارادہ تمہارا، انما الاعمال بالنیات۔ اب اس چیزوں کو دیکھو تو ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ اسی طرح کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے جو کام اس سے لینا ہے بعد میں اس کو علم دیتا ہے۔ جب اسے نسبت ملتی ہے اس وقت اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں، مگر جیسے جیسے وہ چڑھتا جاتا ہے اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پالا، تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، وہ بتوں کو پہچان رہا ہے، مگر یہ کیا ہے؟ کیونکہ نسبت ہے، تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ نسبت ہی کے اندر وہ تاثیر موجود ہے جو اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے۔
تو کیا یہ ان کو بغیر مجاہدے کی ملا؟ وہ تو ماں کے پیٹ سے ہی مجاہدوں میں شروع ہو گئے، وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوتے کہ اس کو ماں باپ کی جدائی، اور یہاں پھر جدائی آ گئی. کیا آ گئی؟ وہاں برائی میں بھی جدائی آ گئی، یہاں بھی جدائی آ گئی. اور بچپن سے ہی ماں کے پیٹ سے، ماں سے پیدا ہوئے اور ماں نے اس کو ڈر کے مارے وہیں چھوڑ دی کہ کہیں اس کو مار نہ دیا جائے. تو یہ مجاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس کے لیے انتظام کس نے کیا؟ اس رب نے کیا. کیا اس بچے کو پتا تھا کہ کل میں نبی بننے والا ہوں؟ یہی چیزیں ہیں کہ جہاں گواہی ہے، جہاں صفائی ہے، ہمارے ہاں یہ چیز چل رہی کہ بس اس کو کیوں نہیں. یہ ساری بنی اسرائیل اسی وجہ سے گمراہ ہوئی تھی کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی حکمت اور ہر چیز کو اپنے ظاہر پر پرکھنا شروع کر دی، اور ہر چیز ظاہر سے پرکھنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ نے علم باطن کے اصول جدا ہے اور علم ظاہر کے اصطلاحات اور اصول جدا ہے. ان کو ان پر پرکھو. ہمارے ہاں قصورواری یہ ہے کہ ہم محنت کم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم پر نوازشات پہ نوازشات کر رہے ہیں. تو میری عرض یہ کہ آپ دیکھو کہ ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے وہ جب صاحب نسبت، تو اب اس کو پہچان کس نے کرائی؟ نسبت نے. اب علم آ گیا. جب بچہ ہے تو کبھی سورج کو بول رہے، کبھی تین اور چوتھی مرتبہ کہ نہیں، جو چیز فنا ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی. کیا پہچان ہے اپنے رب کو پہچاننے کی ہے؟ جو فنا ہو وہ خدا نہیں، جو کھائے وہ خدا نہیں. پہلے نے پہچانا. جب باپ پہچانتا ہے تو کہتا ہے جو فنا ہو وہ خدا نہیں ہے، اور جس نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے میں اس کا ماننے والا ہوں اور اسی کو اپنا رب مانتا ہوں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا آتا وقت تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے. اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، بس نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے. اور اللہ وہ ہے جس کو کوئی بناتا نہیں، وہ اوروں کو بناتا ہے. ایک کھاتا نہیں ہے، ایک پیتا نہیں ہے، دو بڑی چیزیں ہیں. اور ایک وہ جس کو کوئی اس کو بناتا نہیں، وہ اوروں کو بناتا ہے. جس کو تم بناؤ وہ خدا نہیں ہو سکتے، اور جو کھائے پیے تمہارے ساتھ چلے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتے. تو کیوں؟ یہاں دو چیزیں، کیونکہ جو چلنے پھرنے والا ہے تم اس کو کہیں نیک کو خدا سمجھ رہے ہو، تو یہ تو کھاتا پیتا ہے. یہاں کھانے پینے کی علت رکھی، یعنی کہ یہ تو بناتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بنا سکتا ہے. کوئی چیز اس نے بنا لی تو تم دعویٰ کر دو گے، کیونکہ وہ مردوں کو تو زندہ کر رہا ہے. ہم بِإِذْنِ اللہ فرماتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. جب مریضوں پر پھونکتے تو شفا مل جاتی ہے. تو وہاں یہ علت بیان فرما دی کہ نہیں، وہ کھاتا پیتا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا. اور جہاں بتوں کی بات آئی تو کہا یہ بناتے، یہ تو تم نے بنائے، یہ تم نے بنائے. اور جس کو کوئی بناتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ سب کائنات اللہ نے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راز ہے اس میں، اس کائنات کے اس راز کو سمجھو کہ نسبت پہلے دی، علم بعد میں دیا، کہ کل یہ کوئی دعویٰ نہ کرے کہ یہ میرے علم میں تھا اس لیے میں کر رہا تھا. وہ چل رہا تھا اس سے سیکھ رہا تھا، وہ چل رہا تھا اس سے سیکھ رہا تھا. ایک صورت یہ آئی، یہاں سے بھی دین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ غاروں سے زندہ ہو رہا ہے. پھر جب وہ جوان ہو کر نبی بنتے ہیں تو پھر بتوں کو توڑتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. یہاں بھی ایک لطیف راز پھر موجود ہے. فرشتے آئے ہم مدد کریں؟ نہیں، کیونکہ ابتدائے چلہ ہے، ابتدائے ذکر شروع ہو رہا ہے. تو اب اسباب کو ہٹاؤ، ایک آ رہا ہے دوسرا سب ہٹو. جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے. وہ سیدھا اس کے اندر آواز کیسے آتی؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. تو جب تم وظائف شروع کرو تو سوائے اللہ کی رضا کے تمہارے خیال نہ آئے. وہ کہتے ہیں عملیات پر لوگوں کا کبھی اعتراض ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جا کے بڑے سے بڑے بزرگ کی کتاب اٹھا لو، پہلا سوال اللہ کی رضا ہے.
کیا ہے؟ اب وہی آگ میں دو خاصیتیں، یعنی قدرت اور سنت میں فرق یہ ہے کہ وہ جلا بھی رہا ہے اور ٹھنڈا بھی ہے، جبکہ سنت میں ایک چیز ہوگی، یا وہ جلائے گا یا وہ ٹھنڈا رہے گا، مگر اندر جو ہے وہ ٹھنڈا ہے اور اوپر جو ہے وہ جل رہے، کیونکہ یہاں صرف آگ کو جو حکم دیا اللہ نے، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، صرف ابراہیم پر اور کسی پر نہیں، باقی جو بھی تیرے ہے تو اپنی خاصیت دکھانا، جلانا۔ شروع سے یہاں بھی آپ دیکھو مجاہدہ آگے آگ میں 40 دن بعد صحیح سلامت، تو اس کے والد کے منہ سے ایک الفاظ نکلتے ہیں کہ ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، ہائے ہائے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے۔ ہم ایسے رب کو ماننے والے مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، اس رب نے جس کو نسبت تھی، ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، باطل اور حق ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسے چولی دامن کا ساتھ نظر آ رہا ہے ان کا، تو کسی کا دامن آگے کا ہے تو کسی کے پیچھے کا ہے، اب پکڑنے کی بات ہے تم کہاں سے آتے ہو۔ راستے دو ہی بنائے، آگے ایک سیدھا ہے ایک الٹا ہے، تو رہنما کو اسی طرح چلایا جاتا ہے۔ جب رہنما کو چلایا جاتا ہے اس کو اس وقت علم نہیں ہوتا، جب رہنما پر علم پیش کرتے بعد میں مقلد پیدا ہوتے، اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اور یہی چیز آپ ہر نسبت میں دیکھو، جتنے بھی کمال کو پہنچے ان کو اسی طرح چلایا گیا، بعد میں انہوں نے اصول وضع فرمائے آنے والوں کے لیے، اپنے قدموں سے انہوں نے سیکھے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک چیز اور، ایک عجیب سی لطیف سی بات دماغ میں آتی ہے، میں مسجد نبی کے باہر بیٹھا اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا مخالفت والوں کی میں کیا پرواہ کروں، اس تسبیح گھمانے نے تو آج ہمیں مدینہ دکھا دیا، اس سے بڑا قرب کیا ہے، اس نے ہمیں خانہ کعبہ دکھا دیا، اس سے بڑا قرب کیا ہے، اس کی برکت سے آج ایک سال کے اندر ہم نے حج کر لیے، عمرے کر لیے، اور کیا چاہیے، وہ ہمیں بلا رہا ہے، اس کا سبب تو یہی بنا ہے نا۔ تو جو سواری ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے کہ اس کی برکت سے ہم یہاں آ رہے، تم تو برسوں میں نہ دیکھ سکے، ہم نے سالوں میں دیکھ لیے، تم نے کہا یہ ہے، اللہ نے پھر بلا لیا۔ تو میں سوچ رہا تھا اتنا گناہگار آدمی ہوں، ایک بندے نے مجھے واقعہ سنایا تو میں تھوڑا سا ہل گیا، دو باتیں ایسی آئی، وہ لڑکا مجھ سے ملنے آیا، کہا حضرت یہ ساتھی ہے، یہ آدمی اس نے ایک چکلا نہیں چھوڑا ہے، مگر ایک دن آپ نے اتحاد ٹاؤن میں بیان کیا تھا اور اس نے آپ سے ہاتھ ملائے، وہ دن آج کا دن ہے، یہ کبھی زنا کرنے نہیں گیا۔ تو میں ہل سا گیا، میں نے کہا یہ دیکھنے کا۔ ایک شخص نے مجھے کہا میں تو شراب کے ٹب میں رہتا تھا، ہر وقت کی خواتین، لیکن ایک دن میں نے آپ سے بات کی ہے اور آپ نے مجھے بسم اللہ کا وظیفہ دیا، وہ دن ہے اور آج کا دن میں نماز پڑھتا ہوں، میں گناہ نہیں کرتا۔ ہم تو خود اتنے گناہگار، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ سلسلے کی برکت تھی جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ بس میری مثال اس پائپ کی طرح ہے جو اوروں کو تو فیضیاب کر رہی ہے مگر خود فیضیاب نہیں ہوتی۔ ہم تو پائپ بن گئے، پائپ کے اوپر تمہیں زنگ بھی نظر آئیں گے۔ لوگوں کو پانی تو صاف ملتا ہے نا، کیونکہ پانی اثر نہیں لے رہا، کیونکہ پانی کو پائپ نے محفوظ کیا ہے اور پائپ اثر لے رہا ہے۔ تو تم اس پانی سے غرض رکھو، اس موتی سے غرض رکھو جو اس گدھے کے گلے میں ہے، اس گدھے سے غرض مت رکھو، مگر یہ گدھا اس لیے پیدا ہے کہ یہ موتی تم تک اس گدھے کی وجہ سے پہنچا ہے، یہ پائپ اس لیے معزز ہے کہ یہ پانی تمہیں اس پائپ کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، لیکن اس طرح کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ کا ذکر کر رہے۔ تو مجھے جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ، میرا ایک دیوانہ نظر آتا ہے، حضرت میں عمرے پہ آیا، دوسرا دیکھتا ہوں حضرت میں عمرے پہ آیا، میں نے کہا واللہ میرے رب نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے اور انشاءاللہ میرا ہر سلسلے کا لڑکا حج اور عمرہ ضرور کرے گا۔ یہ ابتداء عشق ہے، ابتداء سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہر دیوانہ کہاں سے گھوم کے جب آ رہا ہے تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ ہم نکلے 4 تھے، وہ کہتے ہیں ہم تو نکلے اکیلے تھے۔ تو کتنی ضروری ہوتی ہے یہ چیزیں کہ دل دے دو، دل۔ جو عاشق ہوتے ہیں وہ عیب نہیں دیکھتے،
اور جو عیب دیکھتے ہیں وہ عاشق نہیں ہوتے. اس لیے کہا صبح ازل یہ کہا مجھ سے جبرائیل نے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر جو معترضین کے اعتراض آج کے آنے والے نسل کے اولیاء کرام کے لیے رکھا ہے کہ آنے والے اولیاء کو تسلی ہو کہ بھائی نبی پر بھی تو اعتراض ہوا تھا, دشمن تو تیرا شروع سے پیدا ہوا ہے. تو صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا ہو غلام کو دل نہ کر قبول. یہ دل کا راستہ ہے, یہ عقل کا راستہ نہیں ہے. چلتے چلو ایک دن پہنچ جاؤ گے, کیونکہ زمین کی اس کا تعلق کھیتی کے ساتھ ہے, اس کا تعلق پڑھنے کے ساتھ نہیں. آپ ایک سال میں کتاب تو پڑھ لو گے, اس کا تعلق کھیتی ہے. یہ کزر ان اخرج شطہ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه, جس طرح یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دونوں قرآن میں بیان فرمائے. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اصطلاح کے طور پہ بیان فرمائے, پھر دنیا میں کون سا ایسا شخص آئے گا کہ وہ کاغذ پر پودے اگائے گا؟ پھر کون سا ایسا شخص آئے گا کہ جو یہ کہے گا کہ میں یہ کروں؟ جس کو اپنے محبوبوں کو انہوں نے تکلیفیں اور مجاہدوں میں ڈالا, جس کو ان مجاہدوں کے لیے انہوں نے جنت سے نکال کر زمین پر لایا, تو پھر کون پیدا ہوگا کہے گا جی مجاہدے نے. تمہاری زندگی مجاہدوں کے اندر ہی رکھی گئی ہے. یہ حیات جاودہ, یہ زندگی رکھی اللہ نے مجاہدوں کے اندر. جو مجاہدے کرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں. جو ذکر کے ذریعے مجاہدے کرے وہی زندہ ہے. اس لیے حضور ذکر کرنے والے زندہ ہے, نہ کرنے والے مردہ ہے. یعنی جو ذکر کریں گے وہ مجاہدے کریں گے, کیونکہ مجاہدے ذکر کے ساتھ ہیں, اور جو نہیں کریں گے وہ آرام پسند ہوں گے. تو ذکر کرنے والے کبھی مرتے نہیں. اور ایک راز دوسری کہوں کہ ایک عجیب سا راز کھولا. میں یہ کہوں کہ یہ خانہ کعبہ تو امیروں کی وجہ سے آباد ہے, یہ عبادت امیروں کی وجہ سے. یہ دیوانے یہاں آتے, غریب تو بونس میں چلے جاتے. اس غریب کے پیچھے بھی اس امیر کا ہاتھ ہوتا ہے, اس غریب کے پیچھے بھی اس امیر کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ کی جو عبادت ہے, رکن ہے, یہ اللہ نے امیروں کی برکت سے آباد کیا ہوا ہے. یہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے, تو امیر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھ لے, تکبر نہ کرے. بس اللہ تعالیٰ اب بچوں کو لا رہے ہیں, تو کوئی بوڑھوں کو لا رہے, یہ دیوانے آ رہے ہیں. میں 7 دفعہ جا رہا ہوں ہجر اسود کی طرف, میں دیوانوں کو دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں یار یہ مرد ہو رہا ہے, ایک چیز تو دوسری بھی دیکھو نا. یہ کس عشق نے اس کو کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے, وہ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے. یہ عورت گھس رہی تو وہاں سے مرد گھس رہا ہے, اور غرض گھس لگا ہوا ہے, حرام ہو, وہ اپنے دن میں مست ہے. جب وہ حجر اسود کو چومتے ہیں تو آپ حیرت انگیز, اتنے بھاری بھرکم لوگ ان کے سروں پر پیر رکھتے, ان کو حال تک پتہ نہیں چلتا کہ میرے سر پہ کس نے پیر رکھا ہے. یعنی اگر وہ آدمی ویسے ہی تمہارے سر پر پیر رکھ دے تو تم یہی تمہاری گردن ٹوٹ جائے. اور وہ جب نکل گئے یوں ان پہ چھلانگے لگا کے باہر نکل رہے ہوتے. تو یہ نشہ کون سا ہے؟ یہ جو 60 سال کی بڑھیا کے سر پہ یہ قدم رکھا جا رہا ہے, یہ کون سا نشہ ہے؟ جو 1 کلو کا وزن نہیں برداشت کر سکتی, یہ 10 من کا وزن کیسے اس پر